السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تعالی فی المکان الآخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال اللہ تعالی فی المکان الآخر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور ہمارے پیارے بھائیوں، آج کا اور اس وقت کا جو سیشن ہے، جو پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں، جو بات چیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا مرتبہ، جن کی پوزیشن اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے، کسی کی پوزیشن ہے تو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن ہے۔ جب بھی آپ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے اس پر 10 بار درود و سلام بھیجتے ہیں، اور ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ مٹایا جاتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نام میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلے ہی آخر میں آئے ہو، لیکن آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ امامت کب کی، کیسے ہوا، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا کسی کا مرتبہ، کسی کا رتبہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کو دنیا میں جو بھیجا گیا، دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا جو رابطہ تھا، لوگوں کا جو کانٹیکٹ اللہ سے ٹوٹ چکا تھا، اس کو جوڑنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے آئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی تعریف بیان فرمائی ہے۔ فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کے بارے میں کہا گیا آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، لوگ گناہ میں مبتلا تھے، بہت سارے گناہ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دے کر کے اللہ کی پہچان کرائی اور لوگوں کو گناہ سے روکا۔ گناہ سے روکنے کا مطلب کیا ہوا؟ جہنم سے روکنا ہوا۔ تو آپ نے لوگوں کو دنیا کے اندر بھی ظلم سے، پریشانی سے بچایا، اور آخرت کے اندر بھی آپ نے ایسا انتظام فرمایا اور ایسی تعلیم دی ہمیں کہ آخرت کے اندر بھی اللہ ان کے ذریعے سے ہم جہنم کے عذاب سے یا جہنم کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہو کہیں پر بھی، اس کو آپ لکھ کر رکھیں، پوائنٹ آؤٹ کر لیں، جس عمر میں آپ جب بھی نبی کا ذکر ہو، ایسی مجلس لگے جہاں پر اللہ کے نبی کی بات ہو تو غور سے سننا چاہیے، بڑی ہی عزت اور احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے مجلس میں جب بیٹھا کرتے تھے تو کبھی کسی نے ادھر دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، ایک دو بار ایسا ہوا تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی اور صحابہ کو یہ حکم دیا گیا، آرڈر دیا گیا کہ تم نبی کے مجلس میں بیٹھو تو عزت سے بیٹھو، احترام سے بیٹھو، یہ نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو یہ جو پیغام صحابہ کو دیا گیا تھا، گویا تمام جہاں کے مسلمانوں کو اور آخری مسلمان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ جہاں بھی نبی کا ذکر ہو، اس ذکر کو خاموشی سے سننا ہے، محبت سے سننا ہے، ان کے مجلس میں احترام سے بیٹھنا ہے، اور یہ مجلس جو ہے تمام مجلسوں میں، تمام میٹوں میں سب سے افضل ہے۔ آپ کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر آپ کو بھیجا گیا۔ قرآن میں جگہ ارشاد فرمایا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود کیا؟ رحمت ہے۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔
یہاں پر حکم دیا جا رہا، آرڈر کیا جا رہا، پرمیشن یہ نہیں ہے کہ آپ بھیجا کریں، نہیں، حکم دیا جا رہا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت ثواب ہے۔ کبھی موقع رہا تو اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے کہ درود و سلام پڑھنے سے کیا برکت حاصل ہوتی ہے اور دنیا میں کیا فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے، شاہد بھائی نے بتایا کہ آپ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر کے شادی تک کی سیرت کو سن لیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، جب تھوڑے دیر بڑے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہوا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی، آپ کو گائیڈ کیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور چلتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تھے اس سے پہلے بھی پورے مکے کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ سے زیادہ سچا اور آپ سے زیادہ ایماندار کوئی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسمارٹ تھے، دیکھنے میں بھی اسمارٹ تھے، پورے مکے میں کوئی نہیں تھا آپ کی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیہیو تھا، جو لوگوں سے جو ملنا جلنا جو کام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی کیا تھا، بہت ہی اعلیٰ تھا اور بہت ہی اچھی کوالٹی کا تھا۔ تمام مکے کے بچے، بوڑھے، نوجوان، تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اور سب کو یہ امید تھی کہ یہ نوجوان آگے چل کر کچھ بڑا کرنے والا ہے، اور اس طرح کے کچھ آثار بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا جب پیدا ہوئے اس وقت کچھ ایسے آثار ظاہر ہوئے، ان کے دادا کو کچھ خواب میں دکھلایا گیا، ان کی والدہ کو کچھ خواب میں دکھلایا گیا، تو ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ آگے چل کر یہ کچھ بڑے بننے والے ہیں، اور تمام لوگوں کو یہ امید بھی تھی۔ یہی امید اس وقت مکے کے اندر ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ وہ بڑی مشہور اور بڑی پاک دامن، یعنی اپنے آپ کو کلین، ان کا بھی اخلاق اور ان کا کیریکٹر بھی بالکل کلین تھا، اور بڑی ایماندار تھی، اور بہت بڑی بزنس مین تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کرتی کیا تھی کہ بزنس، اپنا سامان جو ہے کسی مرد کے ذریعے سے شام اور عراق اور یہاں دور دور علاقے میں بھیجا کرتی تھی، اور وہاں سے جو فائدہ ہوتا تھا، وہ جس طرح آج کل کے زمانے میں بزنس ہوتا ہے وہ کیا کرتی تھی۔ ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس وقت صرف آپ محمد بن عبداللہ تھے، آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کا نام محمد تھا، یہ بڑے ایماندار ہیں، بڑے سچے ہیں، اور بہت اچھا بزنس کرتے ہیں، تجارت بڑی اچھی کرتے ہیں۔ اس میں سب سے اچھائی کیا ہے کہ آپ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، لوگ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، اور آپ کی تجارت میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا اپنی تجارت کے، اپنی بزنس کے لیے، کہ ہمارا یہ مال ہے، ہمارا یہ سامان ہے، اس کو جا کر کے شام میں بیچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت تھی کچھ کام کرنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے والے نہیں تھے شروع سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس آفر کو، اس جاب کو، آپ ہی سن لی، جاب کو ایکسیپٹ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، ان کے سامان کو لے کر کے گئے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام، جو ان کے پاس ایک کام کرنے والا ورکر تھا، اس کو بھی اللہ کے نبی کے ساتھ کر دیا۔ دو وجہ تھی، لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس لیے ساتھ کیا تھا کہ تاکہ اب یہ ورکر ہوگا تو کچھ ہیلپ کرے گا، بزنس میں ہوتا ہے ایک آدمی جا رہا دوسرا ساتھ میں ہوتا ہے، کھانا پانی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ورکر اللہ کے ان کا ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چاہتی تھی کہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو ان کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ اتنے اچھے ہیں، ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کے بزنس میں بڑی برکت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ وہ چاہتی تھی کہ میرا جو نوکر، جو ورکر جا رہا ہے، غلام جا رہا ہے، یہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر کے آئے، پھر ہمیں بتائے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا جھوٹ ہے، کیونکہ وہ عورت تھی، گھر میں رہتی تھی، وہ تو ساتھ میں رہتی نہیں تھی، ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو دو وجہ سے انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا۔ وہ جو تجارتی جو سفر تھا، جو ٹرپ تھی، اس میں بڑا فائدہ ہوا، تجارت میں بڑا فائدہ ہوا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو تجارت کی تھی اس میں اتنا فائدہ نہیں ہوا تھا جتنا اس میں فائدہ ہوا۔ جب ان کا تجارت سے اللہ کے نبی واپس آئے تو اپنے غلام سے پوچھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کیسے ہیں؟ غلام نے بڑی تعریف کی کہ اخلاق بہت اچھا ہے، سچ بولتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کسی بھی انسان میں فرق نہیں کرتے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، لوگوں سے بڑے اچھے سے ملتے ہیں، جو ایک بار مل لیتا ہے دوبارہ ہمیشہ ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے جو اخلاق کو اور ان کو جو بیہیویئر کو جو بیان کیا گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی جائے۔ اس زمانے میں ایسا تھا اور آج بھی ہے، یہ پرمیشن اسلام کے اندر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عورت کو جو ان کے گھر میں آیا کرتی تھی،
ان سے جن کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے، نفیسہ بن امیہ، ان کے ذریعے اللہ کے نبی تک یہ خبر پہنچوایا حضرت خدیجہ نے کہ ان سے بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ سے، کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود سے بھی اللہ کے نبی سے مل کر کہا کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، بہت اچھا بیہیویئر ہے، پورے مکے میں آپ کی تعریف ہوتی ہے اور بڑے آپ پاک صاف ہیں، کلین، آپ کا کیریکٹر بھی بہت صاف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری شادی ہو، اور کیونکہ آپ کا کیریکٹر اچھا ہے اور ہم کو اس طرح کا ایک نوجوان چاہیے جو ہماری تجارت کو بھی سنبھالے اور ہماری دیکھ بھال بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بات کو اپنے چچا سے، جو ان کے پیرنٹس تھے دیکھ ریکھ کر رہے تھے، اپنے چچا کو جا کر کے بتایا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ چچا خوش ہوئے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اس وقت دو لوگ اگر مرد میں دیکھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے، دیکھنے میں بھی، لک وائز بھی اور کیریکٹر وائز بھی، اور دوسری طرف عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اچھا کوئی نہیں تھا، خوبصورتی میں بھی، اور آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، کیریکٹر بھی اچھا تھا، تو دونوں آپ اس زمانے میں مشہور تھے اور بڑی دونوں کی عزت تھی۔ تو یہ رشتہ حضرت ابو طالب نے قبول فرما لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، مکے اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ، اپنے کچھ فیملی کے لوگوں کے ساتھ گئے اور جا کر کے اللہ کے نبی کا نکاح پڑھایا۔ ابھی اسلام تو آیا نہیں تھا، تو نکاح میں قرآن کی آیت آج کے زمانے میں پڑھی جاتی ہے، سوال ہی پیدا ہو تو انہوں نے کیسے نکاح پڑھایا؟ تو اس زمانے کے حساب سے نکاح جب ہوتا تھا تو لڑکے والے اپنے لڑکے کی تعریف کیا کرتے تھے، اپنے خاندان کی تعریف کیا کرتے تھے کہ ہماری یہ فیملی ہے، ہماری فیملی نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ پھر لڑکی کی طرف سے کوئی کھڑا ہوتا تھا اور لڑکی کے خاندان کی تعریف کرتا تھا، وہ نکاح ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی طرف سے ان کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور اللہ کے نبی کے خاندان کی تعریف کی۔ وہ خاندان بہت بڑا بھی تھا، آپ نے سنا بھی ہوگا، بہت ہی مشہور خاندان تھا اللہ کے نبی کا۔ اور پھر اللہ کے نبی کی تعریف کی، فرمایا جو ہمارا یہ بچہ ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، جو نوجوان ہے، یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، اس کی بڑی شان ہے، خوب تعریف کی۔ ادھر سے حضرت خدیجہ کی طرف سے بھی ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو اس وقت بہت بڑے عالم تھے، عیسائی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے نکاح پڑھایا۔ یہ اللہ کے نبی کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد یہ 25 سال کے جب اللہ کے نبی کی شادی ہوئی تو اللہ کے نبی کی عمر کتنی تھی معلوم آپ لوگ؟ کتنی عمر تھی؟ 25 سال۔ کتنی تھی؟ 25 سال۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفرنس بھی ختم۔ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ شادی میں لڑکے کی عمر زیادہ ہو، لڑکی کم ہو، یہ چیز نہیں ہے، نہ اسلام میں تھی نہ اس کا کوئی آج کے زمانے میں بھی کچھ ہونا چاہیے، بس لوگوں نے ایک مت بنا لیا، ذہن بنا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ، بس ہاں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم شادی کرو، لڑکا کسی لڑکی سے، لڑکی کسی لڑکا سے، 3 چیز دیکھنا چاہیے۔ 3 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ کس وجہ سے شادی کرتے ہیں؟ ایک اس لیے شادی کرتے ہیں کہ بھائی وہ لڑکی جو ہے مالدار ہے، پیسے والی ہے، یہ لڑکا پیسے والا مالدار ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی اس کی جو فیملی ہے، بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، بہت شہرت ہے اس کی، بڑی عزت ہے، سماج میں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا اخلاق ہے، اچھا بیہیو ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر شادی کرو تو کس سے کرو؟ جس کا اخلاق اچھا ہو، جو دیندار ہو۔ شادی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، دینداری دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی دیکھا کہ حضرت خدیجہ کے اندر کیا ہے؟ دینداری ہے، اور حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ اللہ کے نبی کے اندر کیا ہے؟ دینداری۔ ابھی ایمان نہیں، ابھی اسلام نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود معاشرہ بگڑا ہوا تھا۔ اس بگڑے معاشرے کے حساب سے یہ لوگ بہت اچھے تھے، ہر برائی سے دور، شراب سے، چوری سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی سے، گلوچ سے، ہر طرح سے اللہ کے نبی بھی دور رہتے تھے اور حضرت خدیجہ بھی دور رہا کرتی تھی۔ 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اللہ کے نبی کی عمر 25 سال ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے رہتے۔ ابھی تو اسلام کی کوئی تعلیم آئی نہیں تھی، اللہ کے نبی کو ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 5 سال اور گزرا۔ اس کے بعد 1-2 واقعات مکہ میں پیش آئے۔ ایک حلف الفجار ہے، ایک حلف آپ کو فضول کر کے ہے، کہ 2 واقعہ پیش آیا جس میں مکے میں ظلم بہت بڑھ گیا۔ تو ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک گروپ بنایا گیا کہ اس ظلم کے خلاف لڑائی کیا جائے، اور کوئی بھی کسی بھی قبیلے کا ہو یا کسی بھی خاندان کا ہو، اگر ظلم کرے گا تو ہم اس کے خلاف ہوں گے اور مظلوم کے ہم ساتھ دیں گے، یعنی جس کے خلاف ظلم کیا جائے گا، جس کو پریشان کیا جائے گا، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے، اللہ کے نبی نے اس میں ساتھ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ کبھی بھی اگر کسی ظلم کے خلاف کوئی کام ہو تو تم ساتھ دو۔ ہماری یہ تعلیم، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، کہیں پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم کو بڑھ کر روکنے والے بنیں، مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ کے نبی نے ایمان کی جو دعوت تھی اور یہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے یہ تعلیم دی۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ایج 35 سال ہوئی، یعنی 35 کے جب آپ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو آپ کی جو کیفیت جو تھی تھوڑی بدلنے لگی، ٹھیک ہے نا، آپ کے اندر تھوڑی بے چینی ہونے لگی، انگزائٹی اس کو بولتے ہیں، فیل کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں لگتا تھا معاشرے میں، سماج میں، گھر میں بیٹھنے میں دل نہیں لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج سے تھوڑا سا کٹ کر رہا ہے، بولتے ہیں نا سماج سے کنارے رہنے لگے، سماج سے تھوڑا سا کٹ کر رہنے لگے، اور یہاں تک یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں کیا کرتے تھے، 5 سال ایسا گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، اپنے نام سنا ہوگا، اس غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور جایا کیسے کرتے تھے، اپنا ستو لے لیا، کھجور لے لیا، پانی لے لیا، اور 3-4 دن تک، اور کبھی آتا روایت بھی اس سے بھی زیادہ دنوں تک وہ غار حرا میں رہا کرتے تھے۔ اب غار حرا میں کیا کیا کرتے تھے یہ کلیئر نہیں ہے، اس زمانے کے حساب سے عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی کھوج کیا کرتے تھے، سوچتے تھے کہ اللہ کیا ہے، کیا دنیا چل رہی ہے، کیسے چلے گا، کیا چلے گا، جو بھی اس وقت ہو سکتا تھا وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی دینی تعلیم نہیں تھی، لیکن 2-3 لوگ ایسے تھے اس زمانے کے اندر بھی جو برائی سے بچنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس کے میں ایک کا نام ورقہ بن نوفل تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایک اور تھے جن کا نام زید بن عامر بن نوفل کر کے تھا، یعنی زید جن کا نام تھا، وہ بھی دونوں یہ بہت اپنے زمانے کے عالم تھے، اور دونوں لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کبھی کبھی ان سے ملا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے کہا کہ زید آپ کچھ کیجیے، آپ عالم ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کچھ کیجیے، اس معاشرے کے اندر کچھ سماج کو سدھارنے کے لیے، سماج سدھار کا کچھ کام کیجیے۔ تو اللہ کے نبی سے زید نے کہا کہ دیکھیے محمد، اس وقت آپ کا نام محمد تھا، محمد بن عبداللہ، دیکھیے ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے، میں کوشش کر کے تھک گیا ہوں، میں ابھی شام کے سفر پر گیا تھا، وہ شام گئے ہوئے تھے مکے سے، کہا کہ میں شام گیا ہوا تھا تو وہاں شام کے کچھ پادریوں نے جو عیسائی عالم تھے ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ زید تم مکے چلے جاؤ، اب قریب ہے کہ کوئی اللہ کا بڑا نبی مکے میں پیدا ہونے والا ہے۔ زید کو کس نے کہا تھا؟ شام کے کچھ پادریوں نے کہا تھا کہ اب تم مکے چلے جاؤ، جا کر کے انتظار کرو، کوئی اللہ کا نبی، آخری نبی دنیا میں برپا ہونے والا ہے، دنیا میں آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر اٹھانے والے ہیں۔ زید نے کس سے بیان کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی کو چونکہ پھر بھی کنفرم نہیں تھا کہ نبی کون بننے والا ہے، آثار تو ظاہر ہو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے یہی ہو سکتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کنفرمیشن نہیں تھا کہ نبی کون بننے والا ہے۔ اللہ کے نبی کی طبیعت بے چین تھی، اللہ کے نبی غار حرا میں تھے، اسی غار حرا میں رہتے رہتے اللہ کے نبی کی عمر جب 40 سال کو پہنچی، اللہ کے نبی غار حرا کے اندر تھے، فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اقرأ پڑھیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کو پکڑ کر دبوچا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے شکل میں آئے ہوں گے، کیونکہ اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو شکل تھی بہت بڑی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو 2 بار دیکھا، تو جبرائیل علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا کہ مجھے کوئی کہا رہا یا عبداللہ، کہا کہ جب میں آسمان کی طرف یا محمد، جب میں آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ 600 پر ہیں اور پورے آسمان کو ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے تھے، لیکن جب وہاں پر اللہ کے نبی کو انہوں نے پکڑا، اس کا مطلب کہ کبھی کبھی کسی صحابی کے شکل میں، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ کلبی، ان کے شکل میں زیادہ آیا کرتے تھے اور کبھی دوسرے کی شکل میں آیا کرتے تھے، تو وہاں پر اللہ کے نبی کو دبوچا، اس کا مطلب کہ دونوں کا جو باڈی ہوگی برابر ہوگی تب تو دبوچا۔ اللہ کے نبی سے کہا اقرأ پڑھو، اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ اس میں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ لکھا ہوا دکھلایا ان کو، جنت سے لایا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیسے کہا کہ میں نہیں جانتا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں پڑھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی کو پڑھ کر بتایا کہ اقرأ پڑھو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب 3 بار کس کر دبوچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ قرآن کی پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر جہاں پر اللہ کے نبی غار حرا میں رہتے تھے، اس پہاڑ بہت اونچا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر چڑھنے میں قریب 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور اس کے اندر تھوڑی سی ایک جگہ تھی، اللہ کے نبی اس میں رہا کرتے تھے جا کر کے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جیسے تیسے پریشانی کے عالم میں اترا، گھبراہٹ، پریشانی، پسینہ میرے اوپر آ گیا۔ قرآن کے نزول تھا، قرآن تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر میں اس کو پہاڑ پر بھی اتار دیتا تو پہاڑ بھی چکناچور ہو جاتا۔ تو یہ تو نبی پر اتارا گیا تھا، کچھ تو اثر ہونا تھا۔
اثر ہوا, اللہ کے نبی بھاگے بھاگے یہ دوڑے ہوئے گھر آئے. اللہ کے نبی فرماتے, اور اس طرح آئے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ آنے کے بعد گھر پر بیڈ پر لیٹ گئے. جیسے ہوتا نا آدمی پریشان بیمار ہوتا, لیٹ گیا, پیر نیچے ہے, سر اوپر ہے, ادھر ہے. اللہ کے نبی کو پورا ہوش آواز میں نے لیٹ گئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چادر اڑاؤ, ٹھیک ہے نا, چادر اڑاؤ. اور حضرت خدیجہ نے چادر اڑایا, کچھ دیر آرام فرمائے. جب تھوڑا سا آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی, بحال ہوئی, تو اللہ کے نبی بیٹھے اور حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ بتائیے کیا ہوا, آپ تو روز جایا کرتے تھے, آج یہ پریشانی کیوں لاحق ہوئی, کیا ہوا, آپ کیوں بھاگے بھاگے آئے؟ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا, میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا اللہ کا, اس نے مجھے پکڑا, مجھے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا, میں پڑھا نہیں ہوں. اس نے مجھے دبوچا, اتنا کس کے 3 بار دبوچا, ایسا لگا میری جان نکل جائے گی. پھر میں نے تیسری بار میں پڑھنا شروع کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہی ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھی, اچھی بیوی اگر ہوتی ہے اور عقلمند, حضرت خدیجہ بہت عقلمند تھی, سمجھدار تھیں. اللہ کے نبی کی ہمت کو بڑھایا. وہ نہیں کہا کہ ارے باپ اب دوبارہ مت جائیے گا, وہاں جائیے گا تو مر جائیے گا, کچھ ہو جائے گا. اگر بیوقوف بھی رہے, عقلمند نہ ہو تو یہی بولے گی. حضرت خدیجہ عقلمند تھی, انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت, میں نے جو آپ کے ساتھ 15 سال گزارا ہے, اس سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے, میں نے سنا اور دیکھا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, مظلوموں کی مدد کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, آپ تمام طرح کی برائی سے دور ہیں, کسی کا حق نہیں کھاتے, آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں برائی, تو آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوگا, آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہ ہوں. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, چلیے ہمارے ایک چچا زاد بھائی جن کا نام ورقہ بن نوفل ہے, چلیے ان سے ملتے ہیں. ورقہ بن نوفل اس زمانے کے بڑے عالم تھے تورات کے, ان سے ملنے کے لیے آئے. تورات زبور دونوں کے عالم تھے, اس کتاب کو عربی زبان میں ٹرانسلیشن کر کے پڑھایا کرتے تھے. ان کے پاس آئی لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس وقت وہ نبینا ہو گئے تھے, بہت عمر ان کی ہو گئی تھی, ایج ہو گئی تھی, بہت بوڑھے تھے وہ. تو بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے, پوچھئے ان سے کیا ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے نبی نے جب ورقہ بن نوفل کو پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا, تو آتا روایت میں کہ ورقہ بن نوفل بیٹھے تھے, اچھل گئے اور کہا خدا کی قسم تم آخری نبی ہو. کیا کہا, خدا کی قسم تم ہی آخری نبی ہو, اور یاد رکھو وہی فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا جو موسیٰ اور عیسیٰ اور پچھلے نبیوں کے ساتھ پاس آیا کرتا تھا. تو یاد رکھو تم جو دین کی دعوت دو گے تو تمہارے گاؤں کے, تمہارے شہر کے لوگ تمہیں تمہارے شہر سے نکال دیں گے. اللہ کے نبی کو تعجب ہوا کہ میرے گاؤں کے لوگ میرے شہر کے مجھے نکال دیں گے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں یہی ہوتا, ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ ہوا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی دعوت اپنے قوم کو دی, ایک اللہ کے بارے میں قوم کو بتایا, تو قوم نے کیا کیا, ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو نکالا ہے. یہ پہلا واقعہ تھا. ورقہ بن نوفل نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا. اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان مردوں میں کون ہوا تھا, ورقہ بن نوفل ہوئے تھے, کیونکہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ تم آخری نبی ہو. ٹھیک ہے, ایکسیپٹ کیا, اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا, اور پھر یہ بھی کہا کہ کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں تمہاری خوب مدد کرتا. اس سے کلیئر تھا کہ وہ ان پر ایمان لا چکے تھے. ورقہ بن نوفل, کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہ 40 سال وسلم کی عمر ہے ابھی, یہ واقعہ پیش آیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر دین کی دعوت دیتے تھے, دین کی دعوت دیتے تھے. تو مردوں میں ان کی دعوت جو اوپنلی جب انہوں نے جا کر کی دعوت دی, تو اس وقت حضرت ابوبکر نے ایمان لایا, حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ان کے ساتھ غلام تھے, انہوں نے ایمان لایا. ایمان کا یہ دور شروع رہا. 3 سالوں تک اللہ کے نبی چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے, خاموشی سے, جیسے کسی سے دوست سے مل لیا, اس کو بتا دیا, اوپنلی دعوت نہیں دیتے تھے, اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا. اور یہ ایک بات یاد رکھیے, کوئی بھی جو نبی ہوتا ہے, کوئی بھی جو کام کرتا ہے, ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے. یا تو وہی آتی ہے, فرشتہ آتا ہے, یا اللہ تعالیٰ اسے خواب میں دکھلاتا ہے. اس لیے نبی کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی یا کوئی بھی نبی کوئی بھی کام, کوئی بھی اسٹیپ اپنے حساب سے نہیں لے سکتا ہے. جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے وہ اسٹیپ نہیں لے سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 سال جو دعوت دی چھپ کر, لوگ کہتے ہیں ڈر کر نہیں دی, اللہ کا ہی حکم تھا, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. 3 سال آپ نے چھپ کر دعوت دی, خاموشی سے دعوت دی. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اب جا کر کے اوپنلی دعوت دیجیے. اب کیا کرنا ہے, آپ کو اوپنلی دعوت دینا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر چڑھے. جو وہ پہاڑ ایسا تھا مکے کے اندر, جب کسی کے ساتھ کوئی پریشانی آتی تھی تو اس پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور اعلان کرتا تھا, تو لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے تھے. کوئی ایک جگہ تھی کہ اس کا مطلب جب کوئی وہاں پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا تو لوگ یہ سمجھ جاتے کہ یہ کوئی مصیبت کی بات ہو رہی ہے, کوئی پریشانی کی بات ہے.
اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی نے اعلان کیا تو سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جمع ہو گئے. سب لوگ جب جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف دشمن آ رہا ہے کیا تم لوگ مان جاؤ گے؟ لوگوں نے ایک زبان کہا کہ ہم لوگوں نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے, کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, تو آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تم لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اللہ پر ایمان لاؤ, ایک اللہ کو مانو, قولوا لا الہ الا اللہ, کہو کہ اللہ ایک ہے. ایک اللہ پر ایمان لاؤ, تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا. اس کے بعد کسی نے زیادہ تو کچھ نہیں بولا, لیکن ان کے چچا ابو لہب نے غصہ اختیار کیا اور کہا کہ اسی کام کے لیے بلایا تھا ہم کو, اللہ تعالیٰ تم کو برباد کرے. جو بھی تم اس وقت ان کا ایمان ہوگا. اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبت یدا ابی لہب وتب. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اور ابو لہب کی طرح جو بھی کام کرے گا رہتی دنیا تک, صرف اب کوئی بھی آیت اس دن کے نازل نہیں ہوتی ہے, ابو لہب کے ساتھ جو بھی اس کام کو کرے گا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا اور ان کے دین کے خلاف جو بھی الٹی سیدھی باتیں کرے گا یا اللہ کے نبی کے دین کو اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح برباد کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو برباد کیا. اسی لیے ہمیشہ دین کی حمایت کرنی ہے, دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. یہ سن 3 کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے 3 سال کے بعد. 3 نبوی یا 3 محمدی آپ بول لیجئے, 3 محمدی, سن 3 کا واقعہ ہے. اس کے بعد پریشانیاں, جب کھلم کھلا دین کی دعوت دی جانے لگی تب لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. اب لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کرنا. ظلم کس پر کرتے تھے؟ جیسے کوئی غلام ایمان لے آتا تو مالک اپنے غلام پر ظلم کرتا, یا کوئی قبیلہ جو کمزور ہوتا, جس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں ہوتا, لوگ اس پر کیا کرتے؟ ظلم کرتے. اس میں سے نام بہت مشہور آپ نے سنا ہوگا, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر بڑا ظلم ہوا. اتنا ظلم کس کی کوئی کہانی جس کو بیان کرنے میں آنسو آتا ہے کہ لٹا دیا جاتا تھا آپ کو اور گرم پتھر آپ کے سینے پر رکھا جاتا تھا, اور یہاں تک جو ان کا مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن میں چادر کی رسی بنا کر کے گلے کو کھونٹتا تھا اور بولتا تھا تم انکار کرو کہ تم محمد پر ایمان نہیں رکھتے ہو, تم انکار کرو کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہو. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جسم کے اندر ہر خون کے قطرے میں اور ہر نس میں ایمان بھر چکا تھا, وہ کہتے تھے احد احد احد, میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا. اتنا بڑا مرتبہ. اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی ماں سمیہ جو سب سے پہلی اسلام میں خاتون تھی جن کو شہید کیا گیا. بڑا ظلم ہوتا, اتنا ظلم ہوتا کہ اللہ کے رسول کی آنکھ میں آنسو آ جاتا تھا. جب گزرتے تھے تو اللہ کے نبی کی آنکھ میں آنسو آ جاتا. وہ لوگ کہتے یا رسول اللہ کیا کریں ہم؟ اللہ کے رسول کہتے صبر کرو, ہم نے تمہارے لیے جنت میں گھر دیکھا ہے. تو بڑا ظلم ہوا, بڑی پریشانیاں جھیلنی پڑی. اس کے بعد سن 5 میں اللہ کی طرف سے حکم آیا اور صحابہ کرام کو ہجرت کے لیے کہا گیا. اب ہجرت کریں, اب مائگرینٹ کریں, دوسری جگہ جائیں. تو حبشہ گئے وہ لوگ. حبشہ آپ جانتے ہیں جو افریقہ کے ایک علاقے میں ہے, وہاں ایتھوپیا میں وہاں ہے. وہاں ان کو بھیجا گیا اور پہلی جماعت جو گئی تھی صحابہ کرام کی, اس میں 12 مرد 4 عورتیں تھیں. وہاں گئے. وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا اچھا تھا, سمجھدار تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھا وہ, تو اسی لیے اس کو معلوم بھی تھا دین کے بارے میں. جب سورہ مریم اس کو سنائی گئی وہاں پر تو بھی رونے لگا, کہا کہ یہ تو ہمارا دین ہے, ہم تو یہی جانتے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جو تم نے سنایا وہ سچ ہے. پھر وہاں سن 5 میں 5 کے اندر یہ واقعہ آیا. پھر دوبارہ کچھ لوگ اور گئے. جب وہاں سے خبر آئی, رپورٹنگ آئی کہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ یہاں کا بادشاہ اچھا ہے, ہمیں کام کرنے دے رہا ہے, تو اللہ کے نبی نے پھر کچھ صحابہ کو بھیجا وہاں پر جا کر کے دین کا کام کرنے کے لیے, اور وہاں تھوڑا سکون سے آرام سے رہنے کے لیے. اب یہ 2 واقعہ جب سن 5 کے بعد بہت بڑا واقعہ پیش آیا. 2 بڑا واقعہ کیسے پیش آیا؟ اسلام کے لیے 2 لوگ بڑے مددگار ثابت ہوئے. اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے, جو بڑے بہادر تھے, پورے مکے کے لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے, ان سے کوئی لڑتا جھگڑتا نہیں تھا. حمزہ بھاگ جاتے تھے کہ حضرت بہت گوسور تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں بڑے بہادر تھے. حضرت حمزہ ایمان کیسے لائے؟ حضرت حمزہ کہیں شکار پر گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ ابو جہل جو ہے ان کا چچا تھا اللہ کے نبی کا, اس نے اللہ کے نبی کو بڑا الٹا سیدھا بولا ہے, گالی گلوچ کیا, پریشان کیا ہے. حضرت حمزہ کو بڑی غصہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی ان کے چچا تھے. کہا کہ ایسا کر دیا. وہ گئے اور ابو جہل کے سر پر تیر سے مارا, اس کے سیر سے خون آ گیا, اور کہا کہ تم میرے بھتیجے کو پریشان کرتے ہو, تم اس کے سے نفرت کرتے ہو, میں اس کا دین قبول کرتا ہوں.
وہیں پر حضرت حمزہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ اللہ کے نبی کو جب خبر ملی تو اللہ کے نبی بڑا خوش ہوئے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ چچا ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی سب کو تو ایمان کے لیے تو کام کر رہے تھے، جب چچا ایمان لے آئے تو اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ اور چچا کے ساتھ ساتھ حمزہ بہادر تھے۔ حضرت حمزہ کی ایمان کی خبر جیسے مکے میں پھیلی، پورا مکہ سناٹا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ حمزہ کیسے ایمان لے آئے؟ اتنے بہادر، اب تو لڑنا مشکل ہوگا۔ اسی ماحول چل رہا تھا، 4-5 کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی نے دعا کیا، اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو ایمان عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما۔ کرنا تھا اللہ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے خنجر لے کر نکلے، تلوار لے کر نکلے، نعوذ باللہ، کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے۔ یہ روز جھگڑا ہوتا ہے، روز لڑائی ہوتی ہے، لڑائی کی جڑ کون ہے؟ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کو ختم کر دو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ عمر اپنے نکلے، راستے میں جا رہے تھے، ایک صحابی مل گئے، کہا کہاں جا رہے عمر؟ کہا کہ نعوذ باللہ نبی کو ختم کرنے۔ کہا کہ نبی کو ختم بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر جاؤ، اپنی بہن کی خبر لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ تمہاری بہن ایمان لا چکی ہے۔ کہا کہ میری بہن ایمان لا چکی؟ مجھے پتہ بھی نہیں، میرے گھر میں ایسا کیسے ہو گیا؟ عمر فاروق گئے گھر کے پاس، دروازے میں کان لگا کر سنا تو گھر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سب لوگ ڈر گئے۔ ان کو پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی نے ان کے بہنوئی کو پڑھانے کے لیے قاری رکھا تھا، جس طرح آج رکھا جاتا ہے، جن کا نام خباب تھا۔ وہ قاری صاحب کو جیسے پتہ چلا کہ عمر آ رہے ہیں، قاری صاحب دوڑ کر بھاگ گئے روم میں، دوسرے روم میں جا کر چھپ گئے، ڈر سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، اب تو نقصان ہوگا۔ حضرت عمر گئے، اللہ کے اپنے بہن اور بہنوئی کو بہت زیادہ پیٹا، بہت مارا، خون خرابہ کر دیا۔ پھر بھی بہن نے کہا کہ عمر تم جو بھی کرنا ہے کر لو، ہم اس دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا دیکھیے قدرت، کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کو ایمان عطا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو پڑھ رہے تھے پڑھ کر سناؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس کو پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا پڑے گا، جاؤ پہلے نہا دھل کر آؤ، اس کے بعد سناتے ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے اور جب قرآن کی آیت سنائی گئی، ایک ایک آیت جب سنتے تھے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا، وہ آیت دل میں بیٹھتی جاتی۔ اس کے بعد سر جھکا کر کہا کہ مجھے لے چلو، مجھے ایمان قبول کرنا ہے۔ جب یہ خبر سنی کس نے؟ قاری صاحب نے، جو ٹیچر پڑھانے کے لیے آئے، جو چھپے ہوئے تھے، دوڑ کر نکل کر باہر چلے آئے۔ ابھی ڈر رہے تھے، اب تو کلیئر ہو گیا کہ اب ایمان، اب عمر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ نکل کر چلے آئے اور حضرت عمر سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اے عمر، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ کچھ دن پہلے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کو ایمان عطا فرما۔ خدا کی قسم وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر، ان کے استاد، ان کے بہنوئی اور بہن کے استاد اور ان کے بہنوئی تینوں، اللہ کہا کہ چلو اللہ کے نبی پاس لے چلو۔ واقعہ آتا ہے کہ جب تینوں جا رہے تھے، جب وہاں پر پہنچے جہاں پر اللہ کے نبی تھے، جس گھر میں، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو خبر اندر سے آئی کہ عمر آ رہے ہیں۔ کہیں دیکھا ہوگا، کسی نے چھت سے کہیں سے دیکھا ہوگا، عمر آ رہے ہیں، تلوار لیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ نیک نیت سے آ رہے ہیں، یعنی ایمان قبول کرنے کے لیے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی اور نیت سے آ رہے ہیں تو ان کی تلوار سے ان کے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے تمام مسلمانوں کے، تو اللہ کے نبی ڈرپوک نہیں تھے، بلکہ کہیں بھی لیڈر کا کام جب ہوتا تھا آگے بڑھنا، تو اللہ کے نبی آگے بڑھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب دروازہ کھولا گیا تو آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے عمر کے پٹے کو پکڑا، جو تلوار باندھے ہوئے تھے، یہ جو پٹے کو کس نے پکڑا؟ دوسرے کو نہیں بھیجا کہ بھائی جیسے آج کے لیڈر کیا کرتے ہیں، لیڈر سوئے رہتے ہیں، فوج جا کر لڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی ایسے لیڈر نہیں تھے، اللہ کے نبی چھپنے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی خطرے کی جگہ پر پہلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو پکڑا اور کہا کہ عمر کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو تھا، نظر نیچی تھی، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان قبول کرنے آیا ہوں۔ جیسے حضرت عمر نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تمام صحابہ کرام نے نعرے تکبیر، اتنا زور سے نعرہ لگایا حضرت عمر کے ایمان کی خوشی میں کہ پورے مکے کے اندر خبر پہنچی کہ عمر ایمان لا چکے ہیں۔ عمر کا ایمان لانا کفار مشرکین پر بجلی گر گئی، گویا وہ بے ہوش ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ ایسا شخص ایمان لایا ہے جس کی تلوار ہمیشہ نکلی رہتی ہے، جو تلوار لے کر گھومتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، مار کاٹ کرنا اس کے لیے آسان بات ہے، حق کے لیے لڑتا ہے، اور اگر اس نے حق کو پہچان لیا ہے، ایمان لا لیا ہے، تو اب ہمارے لیے مشکل ہوگا محمد سے لڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد عمر فاروق نے وہی کیا جو کرنا تھا۔ عمر فاروق نے کہا، اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اس وقت 2-3 ٹائم کی نماز ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2-3 ٹائم کی نماز ادا کی تھی، فرض کی تھی۔ کچھ لوگوں نے 3 ٹائم بتایا، مغرب عشاء فجر، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت 2 ٹائم کی نماز تھی، عشاء اور فجر کی نماز تھی، 2 ٹائم نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب ایمان لا چکے ہیں تو اب ڈرنے کی کیا ضرورت ہے،
چلیے خانہ کعبہ میں وہاں پر میدان میں آرام سے نماز کھل کر نماز پڑھیں گے۔ جب حضرت عمر فاروق سب کو لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے گئے، لڑائی کی ماحول بنا، لیکن لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی لڑنے سے فائدہ نہیں ہے، دیکھو ادھر کون کون ہے، حضرت حمزہ بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اب وہاں لڑنا مشکل ہے۔ تو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کو کیا ہوا، بڑی طاقت ملی، قوت ملی، اور اسلام کو فروغ دینے میں آسانی ہوئی۔ یہ سن آپ کو 6 کی بات ہے، سن 5-6 کی بات ہے۔ اس کے بعد 1-2 سال اچھے سے چلا، اس کے بعد پھر کفار اور مشرکین نے یہ مشورہ کیا، یہ میٹنگ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ دین چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ان لوگوں نے 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا اللہ کے نبی کا، 3 سال کے لیے، سن محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آپ کو آپ کو جو پہلے وحی آئی اس کے بعد سے یہ 7واں سال تھا، 7ویں سال کے بیچ سے 10ویں سال کے آدھے تک یہ چلا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کو جو بھی ان پر ایمان رکھتے تھے سب کو کیا کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، اور بائیکاٹ اتنا کیا گیا کہ لوگ پتی کھانے پر مجبور ہو گئے، چمڑے کو پھلا کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی اس حالت میں ان کے ساتھ رہتے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ صبر کرو، یہ دین اسی لیے آیا ہے، انشاءاللہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا اور یہ دین ہر گھر تک پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صبر دیتے تھے۔ 3 سال جب گزرا تو کچھ لوگوں کو یہ بڑا افسوس ہوا، لوگ ادھر سے تھے، ظلم کرنے والوں ہی میں سے تھے، لیکن ان کو افسوس ہوا کہ بچے بھوک سے پریشان ہیں، کھانا نہیں، پانی نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ اس کانٹریکٹ کو ختم کرتے ہیں، بائیکاٹ کو ختم کرتے ہیں۔ جس طرح آج بائیکاٹ چل رہا ہے دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر، آج بھی یہی ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوا کرتا تھا، کسی کو پریشان کرنا ہو تو کیا کرو، بائیکاٹ کرو۔ اب اس کے بعد کیا بولے، ہاں ضلع وطن نہیں، بائیکاٹ الگ ہو گیا، ضلع وطن تو ملک سے بھگا دے، جیسے بائیکاٹ ہوتا ہے نا، کسی ملک کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ وہاں کھانا پانی کچھ بھی نہیں پہنچنے دینا ہے، کچھ بھی سامان نہیں جائے گا، ان کی سب کچھ کو ختم کر دو، وہ بائیکاٹ تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہی ہوا، سب کچھ تمام بزنس مین کو منع، جو بھی شام سے عراق سے لوگ بزنس کے لیے آتے تھے ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ ان سے سامان نہیں بیچنا ہے، ان سے نہ خریدنا نہ بیچنا ہے، تو کچھ سامان نہیں پہنچتا تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ تو یہ بائیکاٹ 3 سال تک رہا۔ اس کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ بائیکاٹ کو ختم کرو، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ختم کرنا، ابو جہل سب سے زیادہ آگے تھا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں ختم کرنا ہے، یہ ختم نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ۔ تو اللہ کے نبی کے جو چچا ابو طالب تھے انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد نے ہم کو بتلایا ہے کہ جو ایک کانٹریکٹ جو لکھا گیا تھا، جو بائیکاٹ کا جو کانٹریکٹ جو لکھا جاتا ہے، وہ کانٹریکٹ کو جا کر کے دیکھیے، وہ اس کو کیڑے نے کھا لیا ہے، دیمک نے کھا لیا ہے، وہاں پر صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ کانٹریکٹ جس کو بائیکاٹ کے لیے جو لکھا گیا ہے، اگر وہ کانٹریکٹ صحیح سلامت ہے تب تو ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ اس کو بڑھائیے اپنے بائیکاٹ کو، اور ہم محمد کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن محمد نے جو بات بتائی ہے اگر وہ صحیح ہے کہ بائیکاٹ والا جو پیج ہے وہ سب سڑ چکا، گل چکا، کیڑے نے کھا لیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے، تب اس کا مطلب کانٹریکٹ کو ختم کر دیا جائے گا۔ آتا ہے روایت میں کہ تمام لوگ دوڑ کر گئے اور جا کر کے دیکھا جہاں پر کانٹریکٹ کو لکھ کر کے نا خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا گیا تھا۔ جب لوگ دیکھنے گئے تو واقعتاً تمام چیزوں کو کیڑے نے کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام وہاں لکھا ہوا تھا۔ اس کے بنیاد پر کانٹریکٹ کو کیا کیا گیا، کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا گیا، کانٹریکٹ کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول، یہ آپ کو 10 ہجری کے واقعے ہیں، یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ 10 ہجری کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری، جو اللہ کے نبی 10 ہجری نہیں، سن 10 محمدی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شروع ہوئی، اس کے 10ویں سال بہت بڑا واقعہ پیش آیا، غم کا واقعہ، اسے عام الحزن کہتے ہیں، کیا ہے غم کا واقعہ۔ وہ غم کا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 4-5-10 دن کے وقفے کے اندر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں کے انتقال سے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ دونوں مدد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ پیسے سے مدد کرتی تھی اور گھر کی دیکھ بھال کرتی تھی، اللہ کے نبی دین کے کام کے لیے چلے جاتے تھے، حضرت خدیجہ گھر دیکھ رہے، بچوں کو دیکھ رہے کرتی تھی، اور آپ کے چچا آپ لوگوں سے آپ کو بچاتے تھے، آپ کی حمایت کرتے تھے۔ یہ ہوا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مکے کے مشرکین، جس میں شیبہ عتبہ ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگوں کو لے کر کے آتے تھے اللہ کے نبی کے چچا کے پاس، اور ان سے کہتے تھے کہ دیکھیے اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، اس کام کو چھوڑ دے، ورنہ ہم کیا کریں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، یا آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ایک مرتبہ آپ کے چچا ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بلا کر کے اپنی زندگی میں موت سے کچھ دن پہلے اللہ کے نبی کو بلا کر کے کہا کہ بھتیجا دیکھو اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے،
تمہاری مدد ہے، تمہاری حمایت ہے، ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ اس کام کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چچا آپ یاد رکھیے اگر وہ لوگ ہمارے دائنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند کو بھی لا کر رکھ دیں گے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ میں کام اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں اور میں آخری دم تک کروں گا۔ ہماری بھی ذمہ داری تمام مسلمانوں کی کہ جب تک ہم زندہ ہوں اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے میسج کو، اللہ کے نبی کے پیغام کو ہر گھر تک اور ہر انسان کے کان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ارادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ کے پیغام کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے نبی نے دی تھی۔ اس کے بعد سن 10 میں اللہ کے نبی کے چچا اور ان کی وائف کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا کہ اب چلتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس طائف کی طرف۔ اللہ کے نبی، اپنے واقعہ سنا ہوگا، طائف کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی طائف کی طرف گئے اور جا کر وہاں امید کی کہ ان لوگ ہماری مدد کریں گے، لیکن طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی کی کیا کی؟ مدد نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی پر کیا کیا؟ پتھروں کی برسات کی۔ اتنا اللہ کے نبی پر پتھر برسائے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیر پھٹ گیا خون سے اور اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، حضرت جبریل آئے اور فرشتوں کو لے کر کے آئے کہ اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو ان علاقوں والوں کیا کیا جائے؟ پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہمیں امید ہے کہ یہاں سے لوگ اللہ والے پیدا ہوں گے، اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی وہاں سے طائف سے جب واپس آئے تو اللہ کے نبی کو بڑا تکلیف تھی، بڑی پریشانی تھی کہ چچا کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، طائف کے لوگوں نے بھی آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو مارا تھا، پتھر برسائے تھے۔ یہ تمام واقعات پیش ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے؟ پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا پھر کیا ہوا؟ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پھر کیا ہوا؟ معراج کا۔ معراج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی دنیا پر بلا کر کے ملاقات کرائی اور آسمانی دنیا کے تمام مناظر کو دکھایا، آسمانی دنیا کے تمام مناظر کو دکھایا۔ اللہ کے نبی کو اسی وقت امامت ملی۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے اللہ کے نبی کو اٹھایا۔ اللہ کے نبی مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی ایک وائف کے یہاں تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حتیم کے جو جگہ تھی وہاں پر آرام فرما رہے تھے، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا، ایک براق لایا گیا، براق پر بیٹھایا گیا۔ تو پہلا سفر کہاں ہوا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، جو ابھی فلسطین میں جو مسجد کی جو لڑائی چل رہی ہے، اللہ کے نبی کو وہاں پہنچایا گیا۔ جب اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ تمام راستے بھرے ہوئے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر جمع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ جائیے اور آپ جا کر کے امامت کیجیے۔ تو مصلی پر امام کی جگہ پر اللہ کے نبی کو کھڑا کیا گیا، اور اس سفر میں، سفر معراج میں، اللہ کے نبی کو امامت کرا کر کے اعلان کر دیا گیا۔ کیا اعلان کر دیا گیا؟ کہ آج کے بعد جس نبی کی حکومت چلے گی پورے مسلمانوں کے دل و دماغ کے اوپر، وہ کون ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے نبوت کا اعلان کر دیا گیا، آپ کو نبی بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کے بعد کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وہی فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، مدینہ میں بڑا اچھا ماحول رہا، اللہ کے نبی نے دین کے بڑا کام کیا، بڑے صحابی ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 غزوات ہوئے، غزوہ بدر ہوا، جو مدینہ سے قریب ایک جگہ بدر جہاں ہے، وہاں پر جگہ کا نام بدر ہے، اسی لیے اس کو غزوہ بدر بولتے ہیں، جس میں 313 مسلمان شریک ہوئے۔ اس میں ابو جہل وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ پھر غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ خندق ہو رہا ہے، پھر فتوحات سن 8 میں فتوحات مکہ ہو، فتوحات مکہ اللہ کے رسول واپس آئے اور مکے کو جیت کر کے پھر مکے کے اندر صفائی ستھرائی کی گئی، پھر خانہ کعبہ کو صاف ستھرا کر وہ اس کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال جب آپ دنیا سے جانے والے تھے، حجۃ الوداع ہوا، اور اس حج میں قریب 1,24,000 صحابہ کرام جمع تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اشارہ دے دیا کہ اے لوگو حج کے ارکان ہم سے سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال ہم نہ ملے۔ تو اس طرف اشارہ تھا کہ یہ آخری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد طبیعت خراب ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وفات فرما گئے، دنیا سے رخصت فرما گئے۔ لیکن اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اس آیت کو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تم کو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر کے جائیے، اپنے گھروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنے دوستوں میں پھیلائیے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، اس کا حکم قرآن میں آیا ہے، اور جو ان کے راستے پر نہیں چلے گا اس کا انجام برا ہوگا۔ اس کی دھمکی، اس کی تنبیہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو آپ نے سنا ہے، ان کے پیغام کو جو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے، ظلم سے روکنے کے لیے، پریشانیوں کی مدد کرنے کے لیے، مصیبت زدہ کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ جس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، گویا اس نے کس کی اتباع کی؟ اللہ کی اتباع کی۔ تو نبی کی اتباع کرنا اللہ کی اتباع کرنا ہے۔ تو یہ پیغام بس آپ کو لاسٹ میں دے کر جاؤں گا کہ میرے بھائی یہاں سے آپ جائیے، ابھی سے ذہن میں یہ بیٹھائیے کہ ہماری جو اگلی زندگی گزرے گی، موت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو کریں گے چاہے جان چلی جائے، اور جس چیز سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اس کام کو نہیں کریں گے چاہے جان چلی جائے۔ ایمان کی اس کوالٹی کو پیدا کرنا ہے تو آپ جانیے کہ ہمارا یہ سیشن کامیاب ہوگا، یہ پروگرام کامیاب ہوگا جب ایمان کی یہ کوالٹی آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے اور یہ سوچ کر جائیں گے کہ پریشانیوں پر صبر کرنا ہے، اگر کچھ اللہ کی طرف سے نعمت مل جائے تو شکر کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کے پیغام کو، جو اللہ کے نبی کے چچا کے پاس جو وفد آیا تھا اس نے کہا تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہہ دیجئے، چچا نے کہا تھا کہ اب ان کو سمجھائیے، جب چچا نے کہا تھا کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، آپ اس کام کو چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر کوئی لا کر دے دے گا تب بھی مرتے دم تک اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے پیغام کو، نبی کے پیغام کو گھر گھر تک، گاؤں گاؤں تک، شہر شہر تک، یہاں تک کہ ہر انسان کے کان کے پردے تک پہنچانا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے، اور اس پر آنے والی مصیبت پر صبر کرنا اور اللہ کی طرف سے اجر کی امید کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی، ان کی تعلیمات کو سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور ان کی تعلیمات کو ہر گھر تک، ہر شہر تک پہنچانے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔